وہ آگے نہیں کہا تھا کہ وہ فیہ نظر من وجہین الاول والثانی، وہ ثانی آ گیا اور ثانی الگ ہے. اب یہ جو بات کہی ہے فیہ نظرن سے، جو پہلی وجہ سے نظر کیا ہے نا، سمجھا گئی ہے کہ ضرور نہیں کہ افراد کا جو حکم ہو مجموعے کا بھی وہی حکم ہو. مجموعے کے احکام جدا ہوتے ہیں، افراد کے احکام جدا ہوتے ہیں. یاد ہے کل والی بات؟ وقد یقال سے محقق طوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا جواب دیا ہے. یہ جو وجہ اول ہے اس کا جواب دیا. محقق طوسی نے فرمایا کہ دیکھو میاں، ایک قانون اور قاعدہ تم نے مان لیا تو اس قاعدے کلیہ کے تحت جتنے افراد ہوں گے اس قاعدہ کلیہ کا حکم ان تمام افراد میں پایا جائے گا نا. قاعدہ کلیہ کہتے ہیں اس کو ہے جو جمیع جزیات پر وہ حاوی ہوتا ہے، مشتمل ہوتا ہے، اور اس کا حکم جمیع جزیات میں پایا جاتا. تو ایک قاعدہ کلیہ تم نے مان لیا کہ کل مجموع من الابعاد فی بعد، ہر مجموعہ ابعاد کسی نہ کسی ایک بعد کے اندر ہے. جیسے قانون بنایا پہلے ہے دو کا مجموعہ، دو کا مجموعہ تیسرے بعد کے اندر ہے، تین کا مجموعہ چوتھے بعد کے اندر ہے، چار کا مجموعہ پانچویں بعد کے اندر ہے. نہیں سمجھے ہو؟ تو یہ افراد ہیں نا، تو تم نے قاعدہ کلیہ یہ بنایا کہ ہر مجموعہ ایک بعد کے اندر ہوگا، ہر مجموعہ ایک بعد کے اندر ہوگا. جو بعد ان کے اوپر ہوگا نا، اوپر والے بعد میں نیچے سب مجموعے داخل ہوں گے. یہ قاعدہ کلیہ تم نے بنا لیا. تو میاں اسی قاعدہ کلیہ کا فرد ہے کہ جو مجموعہ ہے ابعاد اور زیادات غیر متناہیہ کا، یہ بھی فی بعدن ہوگا نا. یہ جو تم نے کہا کہ کل مجموع فی بعدن، تو کل مجموع فی بعدن اس کا ایک فرد یہ بھی ہے کہ نہیں ہے کہ جو مجموعہ ہے زیادات غیر متناہیہ، یہ مجموعہ نہیں، تو یہ بھی فی بعدن ہوگا نا. تو جب کلیہ تم نے مان لیا تو یہ تو ماننا پڑے گا میاں کہ مجموعہ غیر متناہیہ کا جو مجموعہ ہے یہ بھی تو مجموعہ ہے، تو یہ بھی فی بعدن ہوگا. تو جب یہ فی بعدن ہو گیا تو محصور من الحاصرین ہوا کہ نہیں ہوا؟ سمجھا گئی ہے؟ یہ محقق طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ یہ اس بات سے تمہاری جان نہیں چھوٹے گی کہ تم کہو کہ یہ تو افراد ہیں اور وہ مجموعہ ہے، تو یہ افراد کے احکام الگ ہوتے ہیں تو مجموعے کے الگ ہوتے ہیں. یا تو تم نے قاعدہ بنایا ہے مجموعے کے متعلق کہ کل مجموع فی بعد. سمجھائیے؟ تو یہ غیر متناہی کا مجموعہ یہ بھی مجموعہ ہے کہ نہیں؟ یہ بھی اس کا فرد ہے نا کلیہ کا، تو یہ بھی فی بعد ہوگا. نہیں سمجھے ہو؟ یہ گویا کہ اعتراض کر دیا
محقق طوسی نے اس وجہ اول پر ترجمہ کروں میاں وقد يقال اذا ثبت حصول كل مجموع موجود في بعد، جب ثابت ہوا کہ ہر مجموعہ جو موجود ہے وہ فی بعد ہے، وہ حاصل فی بعد ہے، جب یہ قاعدہ کلیہ ثابت ہو گیا تو وکان مجموع الزیادات الغیر المتناہیۃ مجموعا موجودا، تو وہ جو مجموعہ ہے زیادات غیر متناہی وہ بھی تو ایک مجموعہ موجودہ ہے، تو جب وہ موجودہ ہے تو وجب حصولہ ایضا فی بعد، اس کا بھی حصول فی بعد واجب ہے۔ یہ قاعدہ کلیہ کے تحت یہ بھی آتا ہے، یہ بھی اس کا ایک فرد ہے، نہیں سمجھ رہے ہو؟ یہ قد یقال سے گویا کہ محقق طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہلے وجہ نظر کے اوپر اعتراض کر دیا۔ اس کو میبری نے نقل کیا محقق طوسی کے قول کو، وفیہ بحث سے اس کا رد کرنا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں میاں دیکھو یہ جو قاعدہ ہے کلیہ جو محقق طوسی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کل مجموع فی بعد، کل مجموع فی بعد، یہ جو قضیہ کلیہ کا موضوع ہے کل مجموع، اس مجموعے سے کیا مراد ہے؟ مجموعہ متناہیہ یا مجموعہ غیر متناہی؟ یہ جو قاعدہ کلیہ ہے کہ کل مجموع فی بعد، اس مجموعے سے جو موضوع بنتا ہے کلیہ کا، اس سے مجموعہ متناہی مراد ہے کہ غیر متناہی؟ اگر مجموعہ متناہی مراد لیتے ہو تو ٹھیک ہے، قاعدہ کلیہ صحیح ہے کہ ہر مجموعہ جو متناہی ہوگا وہ فی بعد ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن مجموعہ غیر متناہی تو پھر اس کا فرد ہی نہ بنا، موضوع کا فرد بنا، کیونکہ موضوع میں جو مجموع ہے اس مجموع سے آپ نے کیا لیا؟ مجموع متناہی، تو مجموع غیر متناہی اس کے اندر آئے گا؟ تو یہ تو اس موضوع کا فرد ہی نہیں ہے، نہیں سمجھے ہو؟ تو کیسے محقق طوسی کہتا ہے کہ کل مجموع فی بعد، تو غیر متناہی بھی فی بعد ہوگا؟ تو غیر متناہی تو اگر مجموع سے مجموع متناہی مراد ہے تو غیر متناہی تو اس کا فرد ہی نہیں ہے، تو اس میں داخل ہی نہیں ہے، نہیں سمجھے ہو؟ اچھا، اس لیے میاں قاعدہ تو پھر ٹھیک ہو جائے گا، اگر مجموع سے مراد مجموع متناہی لیتے ہو تو ہم مانتے ہیں کہ ہر مجموعہ متناہیہ فی بعد ہے، لیکن اس سے کیا یہ لازم آ جائے کہ مجموعہ غیر متناہی بھی فی بعد ہو؟ یہ تو لازم نہیں آتا، کیونکہ یہ تو اس کلیہ کے موضوع کا فرد ہی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، اور اگر مراد یہ ہے اے میاں کہ کل مجموع فی بعد، مجموع جو موضوع ہے کلیہ کا اس سے مطلق مراد ہے کہ مجموعہ متناہی ہو کہ غیر متناہی ہو یار، بس فی بعد لازم ہے۔ موضوع جو ہے کلیہ کا جس میں مجموع کا لفظ ہے نا، اس مجموع کو اگر اطلاق پر حمل کرتے ہو کہ مجموعہ متناہی ہو کہ غیر متناہی مطلقاً فی بعد، تو پھر تو یہ قاعدہ غلط ہے،
یہ قاعدہ فلا نسلم، سمجھا گئی ہے؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ قاعدہ ہی غلط ہے، یہ ہم نہیں مانتے، کیونکہ غیر متناہی کیسے فی بعد ہو جائے گا؟ غیر متناہی جب تم نے فرض کیا تو وہ فی بعد ہو سکتا ہے، اگر فی بعد ہو سکتا ہے تو پھر تو غیر متناہی نہ ہوا، پھر تو متناہی ہوا۔ تو ادھر کہتے ہو کہ وہ غیر متناہی ہے، ادھر کہتے ہو فی بعد، تو یہ تو محمول مناقض ہے کس کا؟ موضوع کا۔ نہیں سمجھے ہو؟ اس لیے پھر تو یہ قاعدہ ہی غلط ہے۔ اگر کل مجموع فی بعد میں مجموع جو ہے موضوع ہے، اس کو اگر مطلق لیتے ہو کہ وہ متناہی ہو کہ غیر متناہی ہو، تو پھر تو یہ قاعدہ ہی غلط ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ رد کر دیا علامہ طوسی کے قول کا۔ ترجمہ کروں میں، وفیہ نظر، طوسی کے قول میں نظر، لأنہ ان اراد بالمجموع، وہ جو موضوع ہے قضیہ کلیہ کا مجموع، اس مجموعے سے اگر مراد ہے کیا المجموع المتناہیہ تو فمسلم، ٹھیک ہے، قاعدہ صحیح ہے۔ تو پھر قاعدہ یوں ہو جائے گا کہ ان کل مجموع متناہ فہو فی بعد، تو پھر تو بات ٹھیک ہو گئی ہے۔ لیکن لا يلزم ان يكون مجموع الزیادات الغیر المتناہیۃ فی بعد، یہ تو لازم نہیں آتا اس سے کہ مجموعہ غیر متناہی زیادات کا فی بعد ہو، کیونکہ مجموعہ غیر متناہی یہ اس کا فرد ہے، یہ تو موضوع کا فرد ہی نہ رہا۔ میں تم نے تو کہا مجموع سے مراد مجموع متناہی ہے، تو غیر متناہی مجموع اس کے اندر داخل ہو گیا، سمجھ آگئے؟ وَإِنْ أَرَادَ بِهِ مُطْلَقَ الْمَجْمُوعِ سَوَاءٌ كَانَ مُتَنَاهِيًا أَوْ غَيْرَ مُتَنَاهٍ فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ كُلَّ مَجْمُوعٍ فِي بُعْدٍ، پھر یہ قاعدہ ہی ہم نہیں مانتے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ قاعدہ ہی غلط ہے۔ چلو میں آگے۔ الثاني أنه لا فائدة في تساوي الزيادات لأن البعد المشتمل على الزيادات غير المتناهية غير متناهي سواء كان تلك الزيادات متساوية أو متناقصة أو متزايدة لأنها زيادات مقدارية فكلما تزداد يزيد المقدار فلما ازداد إلى غير النهاية يكون البعد المشتمل عليها غير متناهي بالضرورة۔ اچھا، الثانی من وجہین نظر تھی نا اس قول میں، یاد ہے؟ وفیہ نظر من وجہین، تو اول وجہ نظر تو یہاں تک ہو۔ اب الثانی دوسری وجہ نظر ہے، سمجھ میں آ گئی ہے کہ اے میاں یہ جو اتنی بڑی لمبی تمہید بنائی تین مقدمات کی، پھر دلیل چلائی بڑے اہتمام کے ساتھ، تو میاں پہلے مقدمے میں، تمہیدی مقدمے میں انہوں نے کیا کہا کہ وہ زیادات، ہر بعد جو دوسرے بعد سے زائد ہے بمقدار مساوی، تو ان زیادات کے اندر کیا ہوگا؟ تساوی ہوگی۔ ہاں، بعد اول بعد اصل سے زائد ہے کتنا؟ ایک ذرا، تو بعد ثانی بعد اول سے زائد ہے کتنا؟ ایک ذرا، تو ثالث ایک ذرا، رابع علی ذا القیاس۔ زیادات میں پہلے مقدمے میں تم نے کیا شرط رکھی؟ تساوی،
کہ ہر بعد دوسرے بعد سے بقدر متناہی اور بقدر متساوی زائد ہے۔ ثانی اعتراض اسی پر کرتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ اس تساوی کے شرط کا کیا فائدہ ہے؟ یہ جو تم نے زیادات میں تساوی کی شرط لگائی ہے، اس تساوی کی شرط کا کیا فائدہ ہے؟ اے میاں، یہ جو زیادات ہیں، ہر بعد جو دوسرے بعد سے زائد ہے، یہ زیادات مقداریہ ہیں۔ اے میاں، یہ جو سیڑھی تم نے بنائی ہے، ہر بعد بناتے ہو نا، اوپر والا بعد نچلے والے بعد سے ایک ذرا زیادہ ہے، تو یہ جو تم بناؤ گے، یہ سیڑھی کدھر بناؤ گے؟ زمین پر بناؤ گے یا آسمان پر بناؤ گے؟ یہ سمجھے ہو؟ زمین پر بناؤ کہ آسمان پر بناؤ، کیا ہے؟ کم متصل مقدار، نہیں سمجھے ہو؟ کم متصل، زمین کیا ہے؟ کم متصل مقدار، آسمان کیا ہے؟ کم متصل، اس کا بھی ایسے ہی جسم ہے، مقدار۔ تو فرض کرو زیادات میں تساوی نہیں ہے، چلو تم نے تو شرط لگائی ہے نا تساوی کی، ہم کہتے ہیں اس شرط کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ زیادات میں تساوی نہیں ہے، چلو تو زیادات تو غیر متناہی ہے نا، تو فرض کرو ایک بعد اول میں بعد اصل سے زیادت ہے آدھا گز، بعد ثانی بعد اول سے زائد ہے ربع گز، تساوی نہیں ہے۔ بعد ثالث بعد ثانی سے زائد ہے نصف الربع کے مقدار سے زائد ہے، اسی طرح اوپر چلتے جاؤ، تناقص کے طریقے سے چلو، تساوی نہیں۔ تو میاں یہ جو زیادات ہوں گی غیر متناہی جب جائیں گی، تو یہ زیادات مقداری زیادات نہیں ہے، یہ زمین میں بڑھو گے نا، آگے آدھا گز زیادہ کر دیا تو ربع زیادہ کر دیا تو نصف ربع زیادہ کر دیا تو نصف ربع زیادہ کر، تو زیادت تو ہے نا۔ تو جب یہ زیادات غیر متناہی ہو جائیں گی تو وہ مجموعہ جو ان زیادات غیر متناہی پر مشتمل ہوگا وہ غیر متناہی نہیں ہوگا، کیونکہ زیادات مقداریہ ہیں، زمین کے مقدار ہیں۔ تو یہ زیادات جب غیر متناہی ہو جائیں گی تو وہ مجموعہ کیا ہوگا؟ غیر متناہی نہیں ہوگا۔ تو تساوی کے بغیر کام بن گیا کہ نہیں بن؟ تساوی کے شرط کے بغیر کام نہیں بنا، بہت تو غیر متناہی، مجموعہ تو غیر متناہی لازم آ گیا نا۔ تو یہ تساوی کی شرط تم نے کیوں لگائی ہے؟ اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بھی سمجھے ہو بات؟ ترجمہ کرو۔ الثانی انہ لا فائدۃ فی تساوی الزیادات، کہ کوئی فائدہ نہیں ہے زیادات کے تساوی کے شرط میں۔ کیوں؟ کہ لأن البعد المشتمل على الزیادات الغیر المتناہیۃ،
کہ جو بعد مشتمل ہو زیادات غیر متناہیہ پر وہ تو غیر متناہی، وہ غیر متناہی ہوگا، سواء کان تلک الزیادات متساویۃ او متناقصۃ او متزائدۃ، وہ زیادات چاہے متساوی ہوں تو بھی مجموعہ غیر متناہی ہوگا، چاہے متناقص ہو، جیسے میں نے متناقص کی صورت بنا کر دی آپ کو، تو بھی مجموعہ غیر متناہی ہوگا، چاہے متزائد ہو۔ اے میاں، بعد اول سے بعد اصل سے بعد اول 1.5 گز زیادہ ہے تو بعد ثانی 2 گز زیادہ ہے تو بعد ثالث 3 گز زیادہ ہے، تزائد بڑھتے رہو۔ تو میاں تساوی ہو ابعاد زیادات میں غیر متناہیہ میں، یا تناقص ہو یا تزائد ہو، تینوں طریقوں میں سے کسی بھی طریقے سے ہو، مجموعہ زیادات غیر متناہیہ کا کیا ہوگا؟ غیر متناہی ہوگا۔ سمجھائیے؟ اس لیے فرمایا کہ لأنہا زیادات مقداریۃ، کہ یہ کون سی زیادات ہیں؟ یہ تو کم متصل کی زیادات ہیں، مقداریہ۔ وَكُلَّمَا تَزْدَادُ يَزِيدُ الْمِقْدَارُ، جتنے ہی وہ زیادات بڑھیں گے تو مقدار بڑھے گا۔ تو فَلَمَّا ازْدَادَتْ إِلَى غَيْرِ النِّهَايَةِ، جب وہ زیادات غیر نہایت تک زیادہ ہو گئی تو یکون البعد المشتمل علیہا غیر متناہٍ بالضرورت، تو جو بعد ان تمام کے اوپر مشتمل ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ غیر متناہی ہوگا۔ تو میاں تساوی کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ جو تساوی تم نے مقدمہ اولا بنا لیا اسی کے لیے کہ زیادات میں تساوی، تو اس کی کیا ضرورت تھی؟ تو لہذا پہلا مقدمہ تمہارا لغو ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ سمجھے ہو بات؟